أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک دینی مجلس میں ہمیں جمع فرمایا. جو سچ بات قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. الحمدللہ. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، جو دین ہمیں ملا ہے، اس دین کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی اپنے کلام مجید میں یوں فرماتا ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ آج کے دن ہم آپ کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت کو تم لوگوں کے اوپر مکمل کر دیا اور تم لوگوں کے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت میں: ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے یہاں صحیح مذہب، صحیح دین، صحیح راستہ اسلام ہے. یعنی جو آدمی اپنے خالق اور مالک کو عبادت کرنے کے لیے، اپنے خالق اور مالک کی عبادت کے لیے تیار ہوگا اور اپنے خالق اور مالک کو عبادت کرنے کو چاہے گا اور اپنے مالک کو خوش کرنے کو چاہے گا، اس کے لیے اسلام پر چلنا ہوگا. بغیر اسلام کو اختیار کیے ان سے اللہ تعالی راضی نہیں ہوں گے. اور جتنا بھی نیک اعمال کریں، صدقات دیں، خیرات دیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں،
غریبوں کو مدد کرتا ہے، یتیموں کو مدد کرتا ہے، لیکن اگر ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، یعنی اللہ کو ایک نہیں مانا، یہ کلمۃ التوحید کا اقرار نہیں کیا، یہ کلمۃ التوحید کا اقرار نہیں کیا، اللہ کو اپنا معبود نہیں مانا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر، اس دین خدا کو چھوڑ کر کسی دین کو اپنا مذہب اختیار کرے گا تو ان کی طرف سے کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی، اللہ ان کے نیک اعمال کو قبول نہیں کرے گا، مردود، ان کے سارے اعمال ان کے چہرے پر مردود، ان کو اللہ تعالیٰ ٹکرا دیں گے، آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کو دینا ہے ان کے حساب کتاب کو ختم کر دے گا، جب آخرت میں آئے گا کوئی بھی نیکی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ تو دوستو سوچ کے دیکھیے، آخرت کی جو کامیابی ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، یہی کامیابی ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی آدمی بڑا بادشاہ ہے، بڑا وزیر ہے، بڑا مالدار ہے، ادھر سے ادھر جاتا، ادھر سے ادھر جاتا، جہاں دیکھا ان کا بزنس پھیلا ہوا ہے، تو یہ آدمی اگر آخرت میں جنت میں داخل نہیں ہوا تو یہ آدمی ناکام ہے، یہ آدمی ناکام ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس کو جہنم کی آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل ہونے کو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا، فیصلہ کر دیا، جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل ہونے کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جس انسان کے بارے میں فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا، خواہ اس دنیا میں وہ غریب ہے، فقیر ہے، مزدور ہے، کچھ بھی نہیں، دنیا کا پیسہ اس کے پاس، نہ پہننے کا کپڑا، نہ رہنے کا مکان، کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن دوستو اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جو ادنا سے ادنا جنتی ہوگا، اس دنیا سے بڑھ کر 10 گنی جنت اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، یہ اللہ کا قسم ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ آدمی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اخیر میں صرف ایمان رہے گا، صرف ایمان صحیح سالم رہے گا، باقی اعمال کچھ نہیں رہیں گے، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ ان کو صفائی کرے گا، پھر جب جنت میں داخل کیا جائے گا اس انسان سے اللہ تعالیٰ بولے گا تمنا یا عبدی، اے میرے بندہ چاہو، خواہش کرو، تم کو جو چاہے، وہ بولے گا تمنا نہیں تو، یا اللہ بس میں خواہش کر لیا، دل میں سوچ لیا، بولے گا اللہ تعالیٰ اور بھی سوچو، اور بھی خواہش کرو، وہ بولے گا یا اللہ میں سوچ لیا، پھر اللہ تعالیٰ بولے گا اور بھی سوچو، 5 بار بولے گا اللہ تعالیٰ، 5 بار بھی بندہ بولے گا یا اللہ میں نے سوچ لیا، بس دے دو مجھے، تو اللہ تعالیٰ بولے گا دیکھو جو تم سوچا ہے وہ بھی ملے گا، اور جس دنیا سے تم آئے ہو اس دنیا جیسی 10 گنی بڑی جنت باغ ہم تم کو دیں گے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اس سے بڑھ کر بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ اپنے بندے کے ایمان کی وجہ سے ایسی بڑی خوشی کی زندگی دیتا ہے، تو بندہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ کیا مذاق کرتے ہو تم مجھ سے،
یسمع فی البرہ فی الخارج. یا اللہ تم مجھ سے کیا مذاق کرتا ہے؟ میں اتنا غریب انسان ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں جہنم سے چھٹکارا پا کر، اب تو بولتا ہے. تو اس کو تھوڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا گنہگار اور اس کو جہنم سے نکالنے کے بعد جو مانگتا ہے وہ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مانگے بغیر 10 گنی بڑی جنت بھی دیتا ہے. تو انسان تھوڑا متحیر، حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے سچا وعدہ ہے یا کچھ اور ہے؟ تو اللہ بولے گا ارے میرے بندہ، میں تو بڑا بادشاہ ہوں، انا الملک، میرے شایانہ شان نہیں ہے میں جھوٹ بولو یا مذاق کرو، یہ تو سچ ہے، جاؤ اندر. تو سوچ کے دیکھو، اگر کامل ایمان کے ساتھ، سچا ایمان کے ساتھ، صحیح اسلام کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو اللہ ہم سے کتنا خوش ہوگا اور ہم کو کتنا دے گا. آج انسانوں کو دیکھیے کتنا بڑا مہربان اللہ تعالیٰ، ان کو بھول کر بیٹھے ہیں. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ارے انسان، اتنا بڑا مہربان کریم تمہارا خدا کون سی چیز نے تمہیں دھوکہ دے دیا، اس خدا سے تم کو غافل کر دیا. ایک مالک، ایک ارباب 5 دینار 10 دینار ٹپس دے دیتا ہے تو یہ انسان مزدور، یہ نوکر کتنا اس کے پیچھے پڑتا ہے، کتنا جھکتا ہے اس کے سامنے، کتنا عاجزی پیش کرتا ہے. وہ جب آ جاتا ہے کھڑے ہو جاتا ہے، جب وہ حکم دیتا ہے کر کے بیٹھتا ہے، اس کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں کیا نہیں دیا. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو تمہارے پاس ہے سب کچھ میں نے دیا. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو تمہارے پاس ہے، تمہارے اندر ہے تو میں نے دیا. کون ہے وہ دوسرا خدا جو تم کو روزی دینے والا؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم. یہ آسمان زمین میں کوئی دوسرا خدا ہے جو تم کو کھلاتا ہے یا پلاتا ہے یا تم کو کچھ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب تم تکلیف میں، پریشانی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، تمہاری دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے؟ تمہارے اس آواز کو کون سنتا ہے؟ سوچ کے دیکھو. امن یملک السمع والابصار والافئدہ، تمہاری آنکھ، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت، تمہارا کان اور اس کے اندر سننے کی طاقت، اور تمہاری عقل، تمہارا دماغ، تمہارا دل، اس میں سوچنے کی، سمجھنے کی طاقت کون دیا؟ اگر میں اس کو چھین لو، اس پہ چھاپا مار دو، اس کو ختم کر دو، کوئی خدا ہے؟ کوئی طاقت ہے اس روئے زمین میں تم کو دوبارہ اس کو دے دے؟ یا اللہ کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، تم کیوں اتنا میری ناشکری کرتا ہے؟ تم کیوں اتنا میری ناشکری کرتا ہے؟ قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون. کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیوں تم سوچتا نہیں؟ تم کیوں عبرت حاصل نہیں کرتا؟ میں نے کیا نہیں کیا تم کو؟ الذی خلقک، میں نے تجھے پیدا کیا، انسان کی شکل دیا،
یہ روح دیا جو روح جنت میں جائے گی. اگر اللہ چاہتا کسی کتے کی شکل میں ہم کو پیدا کرتا, کسی سور کی شکل میں پیدا کرتا, اللہ کو اس پر طاقت ہے, قدرت ہے, کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو کیسا شکل دیا, کیسا روح دیا, انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اے آدم کے اولاد, میں نے تجھے عزت دیا, میں نے تیرا احترام کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنایا. سارے کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنا جو کن کی طاقت ہے, ہو جاؤ, بس اس طاقت سے پیدا کیا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنایا. کیا عزت. صرف اتنا نہیں, وہ مخلوق جو اللہ کو کبھی نافرمانی نہیں کرتا ہے, وہ مخلوق جو کبھی اللہ کو نافرمانی نہیں کرتا ہے, یا تو سجود میں, یا تو رکوع میں, یا تو قیام میں اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے, اس مخلوق کو اللہ نے حکم دیا جھک جاؤ, سجود کرو, تمہارا سر نیچا رکھو اس مخلوق کے سامنے. تو دوستو بزرگوں, ذرا سوچ کے دیکھیے ہماری عزت اللہ کے ہاں کتنی ہے. لیکن یہ انسان گناہوں کی وجہ سے, کفر اور شرک کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے نگاہ میں ذلیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہتا ہے, لیکن یہ انسان گناہ کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, کفر, اللہ کو جھٹلاتا ہے. کس کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ کو انکار کرتا ہے, جس کا روزی کھاتا ہے, جس کے زمین میں سوتا ہے, جس کی بارش سے پانی پیتا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون, ارے تمہیں معلوم ہے اس پانی کے بارے میں جس پانی کو تم پیتا ہے, کون نازل کیا, ہم یا آپ؟ اگر ہم چاہتے اس کو ایک دم کارا پانی بنا دیتے, نمکین پانی بنا دیتے. افرأیتم ما تحرثون, ارے ذرا کچھ بتاؤ, جس زمین سے تم کھیتی کرتے ہو, اس کا غلہ کھاتے ہو, کبھی پتہ ہے اس غلے کو کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے, تم یا ہم؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ ہم پیدا کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے بالکل اس کو ایک دم خاک بنا دیتے. کیا کھا سکتے ہو تم؟ دوستو, اللہ پوچھتا ہے, میں نے تم کو عزت دینا چاہتا ہوں, تم کیوں ذلیل ہوتا ہے؟ تم کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ کیسے ذلیل کرتا ہے؟ اللہ کو جھٹلاتا ہے, اپنے رب کو جھٹلاتا ہے. آسمان اس رب کو, اپنے کو جو پیدا کیا, جس نے اس آسمان کو پیدا کیا, اس آسمان اس رب کی عبادت کرتا ہے, اس رب کی سجود کرتا ہے, اس رب کے حکم کو مانتا ہے. اور آسمان کے اندر جتنے ستارے اور وہ سورج, وہ چاند, وہ بادل, وہ سارے کے سارے فضا اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے, اپنے خالق کا حکم مانتا ہے. لیکن یہ انسان اس خالق سے دور ہوتا ہے, اس خالق کو جھٹلاتا ہے, اس خالق کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا ہے, گائے بھینس کی پوجا کرتا ہے, پیر مرید کی پوجا کرتا ہے, پنڈتوں کی پوجا کرتا ہے, پتھر کی پوجا کرتا ہے. اللہ کے سامنے سر جھکنا چاہیے, لیکن سر جھکاتا ہے کس کے سامنے؟ ایک پتھر کے سامنے, ایک قبر کے سامنے, ایک انسان کے سامنے.
اپنے سے جو ذلیل حقیر چیز ہے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ضرورتوں کو پورا کرنے والا تمہاری بھی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور تمہارے جو باپ اجداد گزر گئے ان کا بھی وہی رب تھا, ان کی ضرورتوں کو بھی وہی پورا کیا. اور ہمارے بعد جو آئیں گے قیامت تک وہ سارے انسان سارے کائنات کا بھی وہی رب ہے, وہی ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. لیکن اس کے سامنے ہاتھ مانگنے کے بجائے کہاں جا کے ہاتھ مانگتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے پتھر کے سامنے, قبروں کے سامنے, درختوں کے سامنے, انسانوں کے سامنے, پنڈتوں کے سامنے. کیا اللہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں؟ ارے تمہارا تو مثال ویسا ہے جیسے کنویں کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کنویں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولتا ہے پانی میرے منہ میں آ جاؤ, پانی میرے منہ میں آ جاؤ. کبھی آئے گا پانی؟ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. جس نے مجھے انکار کیا اور مجھ سے نہیں مانگا ان کی ساری دعائیں گمراہی میں ہیں. کبھی جواب نہیں ملے گا. کیسے ملے گا؟ اموات غیر احیاء, ان کے اندر جان نہیں ہے, مردہ چیز ہے. کیسے جواب دیں گے ان کو؟ کیسے جواب دیں گے تم کو؟ اس تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. کبھی ہم نے سوچا, کبھی ہم نے قرآن اٹھا کے پڑھا, کبھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کھول کے میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا مجھ کو کیا حکم دیتا ہے. کتنے لوگ الحمدللہ اللہ نے جس کو توفیق دیا مسجد میں آئے, نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کیے, نے صحیح نیک باتیں, سچی باتیں, دین کی باتیں سنتے ہیں. اور کتنے ہزاروں لوگ اس مسجد سے باہر ہیں, کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ہم بھی مسلم ہیں, ہمارا نام بھی عبداللہ ہے, ہمارا نام بھی محمد ہے, لیکن دین سے ان کا کیا رشتہ, اپنا رب مالک سے ان کا کیا رشتہ, ایمان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کے کلمہ, کلمۃ طیبۃ, یہ پاک کلمہ جو آسمان زمین سے بھی باری ہے, جس کو کہے بغیر, جس کا اقرار کیے بغیر, جس کی تصدیق کیے بغیر, جس کا معنی جاننے بغیر کوئی آدمی جنت نہیں جا سکتا, خواہ وہ کسی نبی کا باپ ہو یا کسی نبی کا بیٹا ہو یا کسی نبی کی بیوی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ, ایمان, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہادت ذرا سوچ کے دیکھیے, ہم دنیا کی کتنی چیزوں کو جانتے ہیں, کتنی چیزوں کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں, اس کی باریک باریک باتوں کو بھی ہم جانتے ہیں, اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں. کیا جی, اگر کسی نے کوئی چپل خریدا تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے چپل کی بھی تعریف کرتے ہیں دوسرے کے پاس. میرا چپل ایسا ہے, فلاں برانڈ ہے, اس کو میں نے اتنے پیسے میں خریدا. کیا جی, اگر کوئی کرتا خریدتا ہے اس کرتے کی بھی تعریف کرتا ہے, یہ کرتا ایسا ہے, اتنا مہنگا ہے, وہاں سے خریدا میں. دوستو, کبھی ہم اپنے رب کی تعریف کیے دوسروں کے سامنے؟ کبھی ہم اپنے رب کو پہچانے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کہتا ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو بات کرنا ہے تو میرے بارے میں بات کرو,
اگر آپ کو تعریف کرنا ہے میرے بارے میں تعریف کرو. ہم کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ ہمارے بیوی بچے، ہمارے خاندان، میرا ملک، میرا ملک، میرے جائیداد، میرا محل، میری حویلی، میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی. تو اللہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو مٹی ہے، دنیا کی مٹی کی چیز ہے، کچھ نہیں. متاع قلیل، کچھ نہیں. اللہ چاہے گا راکھ بنا دے گا، جلا دے گا، مٹھا دے گا، کچھ نہیں. تو اللہ کہتا ہے پیارے نبی سے اللہ کو جانو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اپنے رب کو جانو، اپنے رب کی عظمت کو جانو، اور ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. تعریف کرو اپنے رب کی، الحمدللہ. کتنے لوگ ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی کتنے لوگ تعریف کرتے ہیں، سوچ کے دیکھیے. اپنے مالک کی تعریف کرتا ہے، اپنے بیوی کی تعریف کرتا ہے، اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، سب کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تعریف کو بھول جاتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں صبح میں اٹھ کر یا اللہ آج کی اس صبح میں میرے پاس جو کچھ ہے، میرے پاس جو کچھ ہے، اور اس دنیا میں کسی کے پاس بھی جو کچھ ہے، سب کو تو ہی نے دیا، سب کا مالک تو ہی ہے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. کتنے لوگ کہتے ہیں، نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صبح ہو تو پڑھو یہ دعا، یا اللہ جتنی نعمت ہے، صحت ہو، آرام ہو، پیسہ ہو، کام ہو، نوکری ہو، ملازمت ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ملی ہے، یا اللہ تو نے دیا. اور دنیا میں کوئی بھی ہے اس کے پاس جو کچھ ہے، سب کو کون دیا؟ اللہ دیا. پڑھو اس دعا کو، پڑھو اس دعا کو. یا اللہ بس تعریف تو تیری ہی تعریف ہے، ساری تعریف کا تو ہی لائق ہے، کوئی تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا اس کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا اللہ حکم دیتا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اس کو کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹا نہیں. لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی بت شریک ہے، نہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام شریک ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی شیخ. اللہ کے حکم میں، اللہ کی ملک میں، اللہ کی بادشاہت میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. سب اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. اس دنیا کی ادنا سے ادنا چیز بھی اس مخلوق کی ملکیت میں نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر. میں نے پیدا کیا، میں ہی حکومت چلاتا ہوں. اگر مانگنا ہے مجھ سے مانگو. نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، نہ کوئی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ، کوئی بھی اللہ کے ملک میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. جو اللہ سے مانگے گا اس کو ملے گا. جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کے پاس بھی جائے گا، وہ کسی کوئی بھی ہو، بت ہو یا فرشتہ ہو یا جن ہو یا انسان ہو یا شیخ ہو، خواہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. جب پریشان کن بلائے گا، اس کی بلاؤ پر لبیک کہنے والا کون ہے؟ اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کون ہے وہ معبود جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا؟ کوئی شیخ نے نکالا؟ کوئی پیر نے نکالا؟ یا کوئی نبی نے نکالا؟ اللہ نے نکالا. کون ہے وہ اللہ؟
کون ہے وہ معبود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا؟ کون ہے وہ اللہ؟ کون ہے وہ معبود جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا، نہر نیل سے بچایا؟ کون ہے؟ کون ہے وہ اللہ؟ کون ہے وہ رب جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دیا؟ کون ہے وہ اللہ جس نے حضرت زکریا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لیے نیک صالح نسل مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے دیا؟ آج انسان کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے معبود کو چھوڑ دیا۔ لڑکا چاہیے کہاں جاتا ہے؟ پیر کے پاس جاؤ۔ لڑکا چاہیے کہاں جانا؟ کسی شیخ کی قبر میں جاؤ، وہاں نظر مانو، وہاں منت مانو، وہاں اعتکاف کرو۔ یہ کہاں ہے اسلام میں؟ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ کس نے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا؟ وہی اللہ تعالیٰ ہی تو ہم کو بھی دے گا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، جتنی عبادت ہے وہ ساری عبادت کا لائق کون ہے؟ اکیلا تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وہ اتنا بڑا اللہ اکبر، آج تک کوئی بھی انسان یا کوئی بھی فرشتہ یا کوئی بھی نبی اللہ کو اللہ کی حقیقت کے ساتھ نہیں پہچانے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جتنا ہم سمجھے، جتنے آگے کے لوگ سمجھے، جتنے پیچھے آنے والے سمجھیں گے، اس سے بھی بڑا ہے اللہ اکبر۔ جتنا حضرت جبریل نے سمجھا، میکائیل نے سمجھا، اسرافیل نے سمجھا، اس سے بھی بڑا ہے اللہ اکبر۔ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ کی بڑائی کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ارے اپنے رب کی تعریف لکھتے جاؤ، اس کی خوبی بیان کرتے جاؤ، اس کی بادشاہت، اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کی رزاقیت، اس کی جباریت، اس کی قہاریت، سب کے بارے میں بیان کرتے جاؤ یا لکھتے جاؤ یا سوچتے جاؤ، سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کا علم، اللہ کی طاقت کے بارے میں جو سوچ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ رب العالمین، لا معبود بحق الا اللہ۔ اس رب کو نہیں پہچانا، اس معبود کو نہیں پہچانا۔ دوستو، جس نے اس کلمہ کا معنی نہیں جانا، اس کلمہ کا صحیح معنی نہیں جانا، وہ انسان مسلم ہی نہیں ہے۔ وہ انسان ہاں اپنے آپ کو نام رکھ لے، کیا جی؟ ہاں نام سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو چاہیے علم۔ اللہ کہتا ہے اپنے نبی کو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیجئے، اللہ اکبر، کس کو حکم دیتا ہے؟ جس کے اوپر وحی اترتی ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا ہے، جس کو اللہ سکھاتا ہے، جس کا معلم جبریل ہے، اس نبی کا حکم، اس نبی کو کیا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا حکم دیتا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ نبی سیکھ لیجئے، جان لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کلمہ کا معنی غلط سمجھتے ہیں، غلط سکھاتے ہیں۔ لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا قادر الا اللہ۔ یہ تو کفار مکہ بھی جانتے تھے، اس کو اقرار کرتے تھے، آج کے ہندو بھی اس کو مانتا ہے۔ کیسے؟
کرنے والا, دینے والا, نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ اپنے بت کو نہیں مانتا, اوپر والا کرتا ہے. بولتا نہیں بولتا؟ اوپر والا بولتا ہے, بھگوان کرتا ہے, خدا کرتا ہے. بولتا نہیں بولتا؟ کتنے پنڈتوں سے ملے, پوچھا تم کو کس نے پیدا کیا؟ وہ تو کہتا ہے اوپر والے نے پیدا کیا. پھر کائے کی اس بتوں کے پیچھے پڑا ہے تم؟ بولتا ہے یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے, ہم اس کی پوجا کریں گے, اس کی تعظیم کریں گے, اس کو ذرا نظر و منت کریں گے تو خدا ہم سے راضی ہو جائے گا. وہی بات جس کو قریش نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کے حکم سے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. پیارے نبی, ان سے اگر آپ پوچھیں گے کون آسمان بنایا, کون زمین بنایا, وہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ بنایا. تو پھر کائے کو اللہ کو چھوڑ کر اس بتوں کے پیچھے پڑا ہے تم, اس بزرگوں کے پیچھے پڑا ہے, اس جنات فرشتوں کے پیچھے پڑا ہے. تو دوستو, عبادت لا الہ الا اللہ, لا معبود بحق الا اللہ. معبود کیا ہے؟ ساری عبادت کا لائق اللہ تعالیٰ ہے, یہ معنی ہے. کیا نہیں؟ ہاں یہ تو الگ بات ہے ایمان کا, اللہ کو رب ماننا, یہ تو ایک فطری چیز ہے. کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننا ایک فطری چیز ہے. یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, جس کی طرف نبیوں نے دعوت دیا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, او میری قوم اللہ کی عبادت کرو. عبادت جھکنا, مانگنا, تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہارا یہ گڑ گڑاہٹ, تمہارا دل کا ڈر, تمہارا امید, وہ تواضع, وہ انکساری, وہ سب کے سب اللہ کے لیے کرو. لا معبود بحق الا اللہ, یا قوم اعبدوا اللہ. اس کا معنی جاننا. آج کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں, کہتے ہیں کیا کوئی بھی بات نہیں, قبر کی پوجا کرو, قبر میں سجود کرو, وہاں چادر چڑھاؤ, وہاں بوسہ دو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. ہم نماز بھی پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ ہم نماز بھی پڑھیں گے. یہاں بولیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں بولیں گے, یہاں اقرار کریں گے, یہاں ہاتھ اٹھائیں گے, یا اللہ تو دے دو, یا اللہ تو دے دو. پھر کیا کرے گا؟ کیا ہو گیا اس کو؟ کیا اللہ کو کمزور سمجھتا ہے؟ اللہ کو کمزور سمجھتا ہے, یا یوں سمجھتا ہے کہ اللہ نے نہیں دے گا؟ جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ کسی پیر کے قبر کو, کسی شیخ کے قبر کو, آپ ذرا مانگ کے دے دو. کچھ لوگ کیا کہتا ہے؟ آپ ذرا مانگ کے دے دو. کچھ لوگ تو کہتا ہے بس آپ ہی دے دیجئے, آپ کے پاس سب کچھ طاقت ہے. غوث پاک چاہیں گے تو مردہ کو بھی زندہ کر دیں گے. معاذ اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. سوچ کے دیکھیے. تو دوستو, اس کا معنی جاننا ہے, ایمان. اور یہ صرف علم کافی نہیں ہے. کیا ہے؟ اس کا یقین دل میں آنا ہے. کیا ہے؟ اس کا یقین رہنا ہے. جتنے لوگ سمجھتے ہیں, یہودی بھی سمجھتا ہے. کیا جی؟ لیکن دل کا یقین نہیں کرتا ہے, دل سے اس کا یقین نہیں کرتا ہے. شک نہیں آنا, شبہ نہیں آنا, یقین رہنا ہے. بس میرا رب وہی معبود ہے, میں اس کو جانتا بھی ہوں اور اس کے اوپر میرا دل کا یقین بھی ہے. کیا جی؟ اس کے اوپر میرا دل کا یقین بھی ہے. نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے منافق لوگ تھے, کتنے منافق لوگ تھے, یقین نہیں کرتے تھے, شک میں رہتے تھے. اللہ نے بول دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ سب کی سب جہنم کے نیچے درجے میں جائیں گے. بالکل جہاں آگ جہاں سے جلتی ہے وہاں جلیں گے یہ لوگ, معاذ اللہ. تو دوستو, یقین چاہیے, شک نہیں آنا. یہ اسلام میں شک نہیں رہنا. کچھ لوگ کیا کہتا ہے, ارے یار ہم اسلام میں پیدا ہو گئے, ہم مسلم ہیں, ہمارا باپ دادا اسلام میں تھے اس لیے ہم بھی اسلام میں ہیں. باقی دوسرے مذہب جتنے ہیں چھوڑو, وہ اپنا اپنا مذہب ہے, ان کا اپنا اپنا عقیدہ, ہم کائے کو اس کے پاس جا کے لڑیں گے.
وہ بھی جنت میں جائے گا اگر نیک کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دین میں ان کو یقین نہیں ہے، اپنے دین میں ان کو ایمان نہیں ہے، ڈاؤٹ میں ہے. کیا ہے؟ ڈاؤٹ میں ہے. نہیں ہو سکتا ہے. بس یہی دین ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے. یقین چاہیے. کیا چاہیے؟ یقین. بالکل جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں یا کان سے سنتے ہیں اس چیزوں پر جتنی یقین ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کلمہ پر یقین ہونا ہے، اس کلمہ پر یقین ہونا ہے. اور یہ بھی ایسا نہیں، دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی لوگوں کی دکھاوا کے لیے نہیں، صدق چاہیے. کیا چاہیے؟ ایمان میں سچائی. کسے؟ ہاں بس سچائی، صدق چاہیے. جسے صحابہ کے پاس تھا، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، رجال صدقوا ما عهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اس دین پر سچائی کے ساتھ عمل کریں. سچائی کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ اللہ نے کہا ہے سچ ہے، جنت بھی سچ ہے، جہنم بھی سچ ہے. جنت کی جو کچھ باتیں اللہ نے بتایا یا نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے کے بعد کی زندگی، غیب کی زندگی، قبر میں جو کچھ ہوگا اللہ نے بتایا یا اللہ کے نبی نے بتایا، وہ سب سچ ہے. ہاں صرف ڈرانے کے لیے نہیں یا خواہش دلانے کے لیے نہیں، وہ سچ ہے، ہونے والی چیز ہے. انما توعدون لواقع، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جو تم کو بتایا جاتا ہے، جو تم کو ڈرایا جاتا ہے، جس کے بارے میں تم کو وعدہ دیا جاتا ہے، وہ سب کے سب سچ ہے. اور آخرت کا دن ہونے والا ہے. مالک یوم الدین. کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اس دن سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے، ہٹ نہیں سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے. کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بھاگنے کی کوشش کرے گا، کہاں بھاگے گا؟ فرشتے مار مار کر کے اللہ کے سامنے اس کو لے آ کے کھڑا کریں گے. رک جاؤ، کہاں جائے گا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہاں جائے گا تم؟ کہاں بھاگے گا؟ کس کی بادشاہت ہے آج؟ لمن الملک اليوم. کون ہے بادشاہ؟ امریکہ یا رشیا یا انڈیا پاکستان؟ کوئی نہیں. سب کو اللہ مٹھا دے گا. لمن الملک اليوم. آج کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ للہ الواحد القہار. وہ اللہ جو اکیلا ہے، تن تنہا ہے، جو سب کے اوپر حاوی ہے، مالک ہے، طاقت رکھتا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، نہ کوئی مال رہے گا، نہ کوئی بادشاہت رہے گی، نہ تمہاری وزارت رہے گی، نہ کوئی تمہارا علم، نہ کوئی تمہارا سرٹیفکیٹ، کچھ نہیں ہوگا. جیسے میں نے تم کو پیدا کیا ویسے ہی میرے سامنے سر جھکا کے آئے گا. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. دوستو سچائی، اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے. جو نیکیاں جس کا ثواب اللہ نے، اللہ کے نبی نے بتایا، سچ ہے. جو گناہیں اور اس کی سزائیں جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے بتایا، وہ سچ ہے. سچ مانتا ہوں، دین کے ہر ایک بات کو سچ مانتا ہوں، اللہ کو سچ مانتا ہوں، اللہ کی ساری باتوں کو سچ مانتا ہوں، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانتا ہوں، اور پیارے نبی کے ہر بات کو میں سچ مانتا ہوں. کیا جی؟ آج کی کیا دنیا ہے؟ عقلی دنیا. کیا ہے؟ بولتا ہے سائنس کی دنیا ہے، راکٹ کی دنیا ہے. وہ تو اس زمانے میں لوگ مانتے تھے، سنتے تھے. آج تو ہم سائنس کا پروف چاہیے. یہ کیسا یہ کیا ہوگا؟ یہ کافر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ کافر بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت جانے کو اجازت نہیں دے گا.
सच्चाई। और क्या चाहिए अल्लाह ताला को? इस ईमान में इखलास। क्या है? इखलास। इखलास क्या है? वही सारी इबादत, सारी नेकियां, सारी इबादत के जितने चीजें हैं, जितने उसका शक्ल है, वो सब के सबको अल्लाह के लिए करो। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लहुद्दीन, इबादत करो और इबादत को पाक करो, खालिस, साफ सुथरा अल्लाह के लिए। आपको मालूम है अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे डराया? अल्लाह अकबर। सूरत ज़ुमर, सूरत ज़ुमर और आयत नंबर 65, 65। अल्लाह अकबर, उठा के पढ़िए। अल्लाह अपने प्यारे नबी को बुलाता है, प्यारे नबी को बुलाता है और कहता है वलक़द ऊहिया इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी बताया गया और आपके पहले जितने नबी आए उनको भी बताया गया, उनको भी साफ बयान किया गया। क्या? लइन अशरकत, हर एक के लिए मुखातिब करके अल्लाह ताला कहता है लइन अशरकत, प्यारे नबी अगर आप भी शिर्क करेंगे इबादत में, अल्लाह अकबर, अगर आप भी शिर्क करेंगे, लयहबतन्न अमलुक, तुम्हारी सारी नेकी बर्बाद, वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आखिरत में खसारे में पड़ जाओगे। अल्लाह ताला गिनता है, क्या गिनता है? नबियों का लिस्ट गिनता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसहाक, इस्माइल, मूसा, ईसा, अय्यूब, दाऊद, सुलेमान, अल्यसा, जुल्किफल, यूसुफ, जकरिया, यहया, सारे नबियों को अल्लाह ताला एक जगह में गिनता है सूरह माइदा के अंदर में। गिन के आखिर में क्या कहता है? क्या कहता है? लइन अशरकू वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर इतने बड़े जलीलुल कदर नबी भी अगर शिर्क करेगा, उनकी सारे नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि शिर्क अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, कभी शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता है। इन्नल्लाह ला यगफिर अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला माफ नहीं करता कि कोई किसी को अल्लाह के साथ शरीक कर दे, बाकी जो गुनाह है अल्लाह ताला माफ कर देता है जिसको चाहता है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो शिर्क करेगा उसके ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत फरमाते हैं, आखिरत के दिन में अल्लाह कहेगा, या इब्न आदम लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुश्रिकु बी शैआ लगफ़रतु लक फला उबाली। अरे आदम के औलाद, तो आसमान जमीन के बराबर गुनाह करके आता है मगर शिर्क नहीं किया, मगर शिर्क नहीं किया। अरे आदम के औलाद, आसमान जमीन के बराबर गुनाह करके आया है तुम, लेकिन शिर्क नहीं किया, बस उतना ही मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अल्लाह, शिर्क कभी अल्लाह माफ नहीं करता है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल अपने प्यारे दोस्त आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, प्यारे नबी आप मुझे एक ऐसी बात बताइए जिसको करने से मुझे जन्नत मिल जाए। आज हम भी मौलवी के पास जाते हैं, ज़रा एक दुआ बताइए, ज़रा पैसा मिल जाए ज़्यादा, ज़रा दुकान में बरकत हो जाए, मुलाजमत अच्छी जगह में मिल जाए। सहाबा क्या पूछते थे नबी से? जन्नत का रास्ता पूछते थे।
जन्नत की कुंजी क्या है, जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत कैसे मिलेगी। तो अल्लाह के नबी ने बताया, बताओ बस, ऐसी बड़ी चीज तुमने पूछा, क्या बताओ मैं। फिर कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बस तअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही, अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ, शरीक मत करो, खत्म। दोस्तों, इस ईमान में इखलास होना चाहिए। क्या है? सारी इबादत को अल्लाह के लिए, अल्लाह से डरे, अल्लाह से उम्मीद बांधें, तवक्कुल अल्लाह के ऊपर, और मोहब्बत दिल की अल्लाह के ऊपर, खालिस अल्लाह के ऊपर। आज को लोग क्या कहता है, अगर मेरी बीवी कहेगी तो मैं कुछ भी कर लूँगा, भाई कुछ भी करूँगा। अगर मेरी बीवी बोलेगी दाढ़ी मुंडाने को, मैं कर दूंगा। क्या है? मेरा बाप कहेगा तो मैं मेरी बात, हर बात को मानूंगा। क्या है? बोलता नहीं बोलता है? मोहब्बत। क्या है? मोहब्बत अल्लाह के ऊपर होना है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से प्यार नहीं करता है। किससे प्यार नहीं करता है? जिससे प्यार करना चाहिए, जिसकी मोहब्बत, उसकी वजह से जन्नत का टिकट मिलेगा। कहाँ का टिकट? अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए, कहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर तू अल्लाह से प्यार करता है तो अल्लाह ताला तुमसे उससे ज्यादा प्यार करेगा। अल्लाह कहता है, मेरे बंदा, अगर तू मेरे पास एक बालिश आता है तो मैं एक हाथ आता हूं, मैं एक हाथ आता हूं। हाँ, अगर तू एक हाथ आता है, मैं तो एक गज आता हूं। अगर तू चल के आएगा, मैं तो दौड़ के आऊंगा। कितना बड़ा मेहरबान है, कितना बड़ा प्यार करने वाला। एक बात बताऊं अल्लाह का प्यार का, अल्लाह की मेहरबानी का, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। कितना बड़ा मेहरबान है, कितना बड़ा रहीम है, रहमान है, वदूद है, मन्नान है। अगर हम गुनाह कर दिए, अल्लाह बचाए, गलती हो गई, नाफरमानी हो गई, अगर सच्चे दिल के साथ आंखों से ज़रा आंसू, या अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, मैंने गलती कर दिया, मुझसे नाफरमानी हो गई, बस तुमसे आहद करता हूँ फिर नहीं जाऊँगा उस गलती की तरफ। तू मेरे आका है, अगर तू माफ़ नहीं करेगा मुझे कौन माफ़ करेगा, मुझे माफ़ कर दो। बस इतना कह दें, क्या जी, इतना कह दें, अल्लाह ताला का रहम, अल्लाह की मोहब्बत ऐसी उतरेगी, बंदे से कहता है, अरे तुम्हारे गुनाहों को माफ करना क्या है, उस गुनाह के बराबर मैंने तो तुझको नेकी भी दे दिया। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तुम्हारी जितनी गुनाह है, जितनी नाफरमानी, उतनी गिनती के बराबर मैंने तेरे लिए नेक अमाल लिखने को हुक्म कर दिया। फरिश्ते लिख देते हैं, वो सारी नाफरमानी गुनाहों को मिटा करके उसकी जगह पे पूरा नेकी लिख देते हैं। कितना बड़ा मेहरबान है। अगर उससे हम मोहब्बत नहीं करेंगे, उनके प्यारे नबी से हम मोहब्बत नहीं करेंगे, जो हमारे लिए कल आखिरत में सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला से, जब तक वो जन्नत नहीं जाएंगी। सारे नबी बस आलम खौफ में रहेंगे, या नफ्सी क्या होगा क्या होगा, सब हाथ उठा देंगे, अरे भाई हमसे कुछ नहीं होने वाला है, जाओ मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। बस अल्लाह ताला अपना गुस्से को ख़त्म कर देगा और कहेगा, या मोहम्मद, ओ मोहम्मद उठाओ सर, बस तुम्हारा रोना बंद करो, पूछो अभी मैं दे दूंगा तुमको, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल हो जाएगी। आज वो प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? आज मोहब्बत किससे है? इबलीसों से है, शैतानों से है। मुसलमान किसके पीछे भागता है? जो यहूदी है, जो नसरानी है, जो जहन्नम के दरवाजे में खड़े होके इस इंसानियत को जहन्नम की तरफ बुलाता है।
اس شیطان اس ابلیس کی محبت کرتا ہے، اس جیسا اپنا چہرہ بناتا ہے، اس جیسا اپنا کپڑا بناتا ہے، اس جیسا اپنا گھر بناتا ہے، اس جیسا اپنا اخلاق بناتا ہے، اس جیسا اپنا سارا رہن سہن بناتا ہے، اس سے کاپی کرتا ہے. کیا جی؟ پیارے نبی کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی ادا ان کے ہاں کچھ نہیں رکھتا ہے. بولتا ہے یہ تو ملا لوگوں کا کام ہے. کیا ہے؟ یہ تو ملا مولوی فقیر لوگوں کا کام ہے. ہم تو بڑے رائل فیملی ہے، ہم تو بڑے ہائی سوسائٹی ہے، ہم تو بڑے بڑے لوگ ہیں، نواب ہیں. معلوم ہوگا اس وقت تمہاری نوابی اور تمہارا یہ رائل فیملی کل قیامت کے دن میں کہاں جائے گا. سب ہاتھ چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم. تم جیسا تھا، جس کے جیسا تھا اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اگر یہودی جیسا یہودیوں کے ساتھ، نصرانی جیسا نصرانی کے ساتھ، ہندو مشرک مجوسی جیسا اسی کے ساتھ ہوگا. تو محبت کس سے کرنا؟ اللہ تعالیٰ سے کرنا، اللہ کے نبی سے کرنا. ہاں، اسے کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے. اور دوستو، ہاں، جو بھی اللہ نے کہا، جو بھی اللہ کے نبی نے کہا، وہ سب کو ہم مانتے ہیں. قبول کرنا. کیا کرنا؟ قبول کرنا. کوئی بات ہاں دل میں جڑک نہیں رہنا. قبول، ہر بات اللہ کی باتوں کو ماننا ہے، نبی کی باتوں کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کچھ لوگ آئے، نبی نے کچھ کہا، کہنے لگے آپ تو اپنے رشتہ دار کی وجہ سے ان کے موافق حکم دیتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. کتنی بڑی بات. تو کیا ہوا معلوم ہے؟ اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرمایا. سورۃ النساء کی 65 نمبر کی آیت ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. پیارے نبی، اگر کوئی آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے. کیا جی؟ اگر وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے، مدینہ میں رہے، آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھے، لیکن آپ کی باتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، وہ مومن ہی نہیں ہے. قسم سے اللہ کہتا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہے جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا. دوستو، انقیاد، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، دین کے سامنے سر جھکانا، کسی بھی بات کو ٹکرانا نہیں. یہ ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ، یہ ہے ایمان کی شرائط، یہ ہے ایمان کی شرائط. اس کلمہ کا معنی جانیں، اس کا یقین رکھیں اور اس کو سچ مانیں، اور ساری عبادات اس میں اخلاص ہو، پاکی ہو، اللہ کے لیے کریں، اللہ پر محبت رکھیں، اللہ کے دین پر، اللہ کے نبی پر محبت رکھیں، اور اللہ کے نبی کے ہر بات کو مانیں اور ان کو عمل میں لے کے آئے. کیا ہے؟ عمل میں لے کے آنا. کتنے لوگ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، کہے گا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. جب شادی ہوگی مسجد میں آئے گا دفتر کے لیے جی. جب مر جائے گا مسجد میں آئے گا، کہاں؟ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن ہونے کے لیے. باقی کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو جب ایسا رہے گا وہ مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے. دوستو، تو یہ ہے ہمارا دین. اگر اس کے ساتھ جائیں گے، خود بھی ہم دین پر عمل کریں اور یہ دین کو پھیلائیں، اپنے گھروں کے اندر لے کے آئیں، اپنے بیوی بچے، اپنے محلے، اور جتنے ہزار سینکڑوں کروڑوں یہ غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا نبی بھیجے گا؟ کون ہے ان کو بتانے والا؟ یہ امت ہے. تو اگر یہ دعوت کی کام اگر ہم اپنے اندر بھی کریں اور اس غیروں کے اندر بھی کریں تو اسلام پھیلے گا، ایمان آئے گا ہماری زندگی میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. اس سے ہم اپنی بات کو اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.